کر رہا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے اس کے ایمان کا حصہ ہے اور انسانیت کے لیے بھی ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں پرامن بقائے باہمی اور دنیا کے امن کے داعی ہیں تو یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ایمان کا، ایک دوسرے کے مذاہب کا اور ایک دوسرے سے اختلاف کا احترام کریں۔ اگر دنیا میں برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہوگا، تو پھر جو کلیش آف سویلائزیشن کا فلسفہ ہے اس کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کلیش آف سویلائزیشن انسانیت کو خود سے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں امن کا اور دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کولیبریشن آف سویلائزیشنز، کوآپریشن آف سویلائزیشنز، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب تمام تہذیبیں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اور جیسے ابھی فاضل ممبر نے مجھ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ کہیں تمہارے خدا کو برا نہ کہیں۔ تو ہمارا دین تو ہمیں تحمل کی، برداشت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن آئے روز مغرب کے اندر، وہ مغرب کہ جو اپنی روشن خیالی کی دنیا پہ دھاک بٹھاتا ہے، وہ مغرب آئے دن ہمارے مذہبی جذبات کی نہ صرف خلاف ورزی کرتا ہے بلکہ انہیں بھڑکانے کے اقدامات کی اجازت دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کون سی روشن خیالی ہے، یہ کون سی آزادی رائے ہے کہ جس میں صرف ہمارے ہی نہیں، خود ان کے اپنے ملک میں ان کے اپنے شہری جو مسلمان ہیں ان کے جذبات سے اس طرح کھیلا جاتا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دن کبھی مغرب میں، یورپ میں یا کہ امریکہ میں کوئی ایسا نامراد فرد اٹھتا ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی کرتا ہے، کبھی اس کتاب کی توہین کرتا ہے جس کے لیے ہم سب اسے الہامی کتاب بھی مانتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ بھی مانتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایک ملک ہے جس کی آبادی صرف 10 ملین ہے، 1 کروڑ ہے، کراچی شہر سے کم ہے اس کی آبادی، لیکن دنیا میں کوئی ہولوکاسٹ کی توہین کرنے کا سوچ نہیں سکتا، چاہے مغرب ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے امریکہ ہے۔ آپ توہین کر کے دیکھیں ہولوکاسٹ کی تو آپ کا حشر کیا ہوگا۔ ناممکن ہے کہ کوئی اس کے اوپر بات کرے، کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا قدم اٹھائے، بلکہ وہاں پر اتنے سخت قوانین ہیں کہ آپ فوراً ان قوانین کی گرفت میں آ جاتے ہیں اگر آپ اس کی کوئی شان میں گستاخی کریں۔ تو 1 کروڑ کی آبادی تو اپنے جو محرمات کہہ لیجئے یا اس کے جو تقدس ہے اس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہے۔ 2.25 ارب مسلمان جو ہیں، کیا وجہ ہے کہ آئے دن ان کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ جناب اسپیکر، ہمیں جہاں ہم ان چیزوں کی مذمت کر رہے ہیں، ہمیں خود احتسابی بھی کرنی ہے کہ ہم کیوں کر آج دنیا میں اتنے مجبور ہیں، کیوں کر دنیا میں اتنے کمزور ہیں کہ جس کا دل چاہے وہ ہمارے عقائد سے کھیلے اور ہمارے پاس سوائے مذمتی قرارداد کے یا اپنی ہی سڑکوں پر آ کے اپنے ہی ملک کے اساسوں کو توڑنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا ہے۔ جناب اسپیکر، دنیا میں وہی قوم بالادست ہوتی ہے، دنیا میں اسی تہذیب کا سکہ چلتا ہے جس کے پاس علم اور فکر کی قیادت ہوتی ہے۔ جس تہذیب کے پاس علم اور فکر کی قیادت نہیں ہوتی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ آج وہ 1 کروڑ کا ملک جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اس کی سائنسی ایجادات 52 اسلامی ملکوں سے، جہاں پہ 2.25 ارب افراد رہتے ہیں، زیادہ ہیں۔ اگر وہ 1 کروڑ کی آبادی اپنی سائنٹیفک آؤٹ پٹ اور انوویشن کے لحاظ سے اس سطح پر ہوگی اور یہ 52 ممالک 2.25 ارب کی آبادی کے ساتھ دنیا میں علم اور ایجادات کے میدان میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، تو جناب اسپیکر عزت اور احترام خیرات میں نہیں ملتا۔
اس کے لیے خود کو حقدار ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم مذمت کرتے ہیں ان واقعات کی، چونکہ ان واقعات سے ہم سب کا دل دکھتا ہے، وہاں پر بحث اتنی ہی اہم ہے کہ ہم یہ بات بھی سوچیں کہ آج ہم اس مقام پر کیوں کھڑے ہیں کہ جہاں پر جس کا دل چاہے وہ مسلمانوں کے عقیدوں کو چپت لگا کر تو اپنا دل کو وہ ٹھنڈا کرے اور ہمارے جذبات سے ٹھہرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قیادت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں صرف آپ کو وہ تلخیص ایک پڑھنا چاہتا ہوں جو یونیورسٹی آف کیلگری نے مسلمانوں کے اس دور کے بارے میں لکھی ہے اپنے ٹیوٹوریل پہ، کہ جو مسلم اسپین کا گولڈن ایرا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا جاتا، وہ پوری دنیا کے لیے گولڈن ایج کہی جاتی تھی۔ اور انہوں نے لکھا ہے سائنٹیفک نالج، آرکیٹیکچر، میتھمیٹکس اینڈ فلاسفی flourished in Spain during the rule of Umayyad. Much of this intellectual climate can be traced to the precepts of the Quran. Throughout the Quran, there is a strong emphasis on the value of knowledge. As noted in the tutorial, because Muslims believe that Allah is all-knowing, they also believe that the human world's quest for knowledge leads to further knowing of Allah. Muslims must thus pursue knowledge not only for God's laws, but of the natural world as well, extending the frontiers of human knowledge. Unlike the revealed knowledge of the Quran, Muslims believe that human knowledge is not perfect and requires constant exploration and advancement through research and experimentation. According to Quran, learning and gaining knowledge is the highest form of religious activity for Muslims and the one which is most pleasing to God. یہ مغرب نے ہم پہ فیصلہ دیا ہے کہ مسلمان اس لیے ممتاز تھے اس دور میں کہ ان کا ناطہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید انہیں تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے، قرآن مجید انہیں بصارت اور عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ فیکلٹیز استعمال کرتے تھے تو دنیا میں اگر اس وقت نوبل انعام جاری ہوتے تو 10 میں سے 7 نوبل انعام مسلمان سائنسدان لیتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ کوئی اسلام کی طرف یا مسلمانوں کی طرف میلی نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ کیا آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ کیا ہماری مساجد کی تعداد کم ہے؟ کیا ہمارے اندر علماء کرام کی تعداد کم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارا مذہبی لٹریچر کم ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے اندر مذہب کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے؟ جناب اسپیکر، یہ ساری چیزیں بہتات میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پستی میں ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی روح کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ ہم قرآن مجید کا ساری زندگی تلاوت کرتے ہیں، کبھی یہ سوچنے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو روڈ میپ دیا گیا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہم اس کی حرمت پہ مر مٹنے کی قسم کھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں ہم مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، وہاں پہ پوری امت مسلمہ کو یہ بھی چاہیے کہ جیسے مغرب نے آپ کے اور ہمارے بارے میں، ہمارے تاریخ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ مسلمان اس لیے تاریخ میں آگے تھے کہ وہ قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیم تھی کہ علم حاصل کرو، علم کے ذریعے خدا تک پہنچو اور مسلسل جہد مسلسل سے علم کی حدود کو بلند کرتے رہو۔ اس مشن کو جب تک ہم دوبارہ حاصل نہیں کریں گے، ہم نہ اپنے لیے احترام حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے مذہب کے لیے احترام کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ ہے، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جہاں ہم قرآن مجید کی حرمت کے لیے آواز اٹھائیں، وہیں اپنے اپنے دائرے میں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اصلاح کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ پیدا کریں۔ بہت شکریہ۔ محترم جناب سینیٹ